راوی کی، سننے والے کی، اس کی سماعت کی، یعنی وہ مرحلہ کہ اس نے کب اس قول کو سننا شروع کیا، کوئی پس منظر تھا، کسی آپ کو سبق تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھی، اس سے بنا واقع تھا، اس نے کچھ الفاظ سنے، وہ الفاظ نقل کر دیے، ہو سکتا ہے کہ پس منظر کے بدل جانے سے اس کے معنی بدل جائے. یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس میں ان سارے اصولوں کو بیک وقت قبول نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ ایک جرح و تعدیل، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، کہ یہ فیصلہ کرنا کہ راوی نے جو کچھ بیان کیا ہے کیا راوی وہ خود عادل تھا، اس کی بات کو قبول کر لیا جائے، یا اس کے خلاف کوئی الزام ہے ایسا کہ جو اس کے بیان کو مشکوک بنا دیتا ہے. اگر کوئی بات کسی کے بیان میں مشکوک ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ اس راوی پر جرح ہے. جب یہ کہا جائے تو علم حدیث میں اس جملے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قابل اعتماد راوی نہیں ہے، اس پر کسی نے کوئی اعتراض کیا ہے. اور جب کہا جائے کہ راوی عادل ہے یا موثق ہے، وثوق سے بات کر رہا ہے، تو پھر اس کی بات کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے. تو چنانچہ ان بنیادوں کو سامنے رکھ کے علماء نے ان 6600 اصولوں میں سے 400 اصولوں کو منتخب کیا. اب امتداد زمانہ، ایک تو یہ کہ یہ اصول بھی کوئی ایک جگہ نہیں تھے، 400 افراد کے مجموعے تھے، اور اس میں وہ کاپیاں تو تیار نہیں ہو رہی تھی. حسب توفیق علماء اپنے طور پر کوشش کرتے تھے کہ کہیں کتاب کا سراغ ملتا تھا تو اس کتاب کی نقل تیار کراتے تھے، نقل کو اپنے پاس لے کے آتے تھے. اب اس طرح سے پہلے تو نقل در نقل حسن کی تحریر کی کافی ہو رہی ہے، لیکن بعض اوقات کتابت کی غلطیاں آج کے زمانے میں عجیب کھل کے جاتی ہیں، تو اس وقت تو کاتب بڑا ہی با اختیار ہوتا تھا، کیونکہ ماسٹر کاپی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد چھپ جائے گی، اور پھر اب اس کی کاپی جو کچھ نے تیار کیا وہ سامنے چل رہی ہوگی. بہت سے مکتوب مینوسکرپٹس جو ملتے ہیں ان کے اندر ہمیں ایسی واضح غلطیاں نظر آتی ہیں کہ جو مصنف کی غلطی نہیں ہو سکتی، کاتب کی غلطی ہے، لیکن اب اس کے حل کا کوئی طریقہ نہیں ہے. چنانچہ اب ان 400 کتابوں کا، پھر ان 400 کتابوں کے ساتھ صورتحال یہ تھی کہ علوم آل محمد کی نشر و اشاعت فوراً بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سنت کی اشاعت، یہی علوم آل محمد ہے. اس سنت پر ایک پابندیاں لگ چکی تھیں. حضرت عمر کے زمانے میں صورتحال میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کچھ حضرات کو صرف روایت کے بیان کرنے پر کوڑے مارے گئے، جس میں جناب ابو ہریرہ شامل ہیں. ان کو سزا دی جاتی تھی کہ تم کیوں اتنی روایت کرتے ہو. 3 صحابیوں کے لیے باقاعدہ مناظر حسین گیلانی کی کتاب کا حوالہ میں نے دیا تھا، تاریخ فقہ اسلامی ان کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 3 صحابہ تھے، عبداللہ ابن مسعود، ابو مسعود، ابو درداء. ان تینوں پر باقاعدہ پابندی لگا دی گئی تھی، یعنی ان کو قید میں ڈال دیا گیا تھا کہ خبردار تم باہر کیونکہ تم حدیثیں بیان کرتے. تو جہاں اتنی پابندیاں ہوں وہاں پر جس نے بھی جمع کیا ہوا ہے وہ تو اپنے ذخیرے کو چھپانے کی کوشش کرے گا. یہ سلسلہ خوف کا. پھر باقیہ کے زمانے میں صورتحال یہ تھی کہ یہ اعلان عام تھا کہ اگر کوئی شخص حضرت علی سے کوئی روایت بیان کرے گا، اور حضرت علی میں امام حسن اور امام حسین سب شامل تھے، کوئی روایت بیان کرے گا تو اس کا جان و مال کی ضمانت گورنمنٹ نہیں دے گی. یعنی مطلب یہ اجازت ہے، اس کا گھر لوٹ لو، اس کو جان سے مار دو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ علوم آل محمد کو منظر عام پہ لانا بہت مشکل ہے. ہمیں تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنے جو مقطوطے تیار کیے تھے، مینوسکرپٹ تیار کیے تھے، اس کو گھروں میں رکھ کر زمین میں دفن کر دیا تھا. اور بعد میں جب دستیاب ہوتا تھا کسی ایسے موقع پر کوئی مقطوطہ، تو سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا تھا کہ اس کی جنون ہونے کی کیا دلیل ہے. چنانچہ اس کے لیے بھی علماء ایک پروسیس سے گزرتے تھے اور پھر فیصلہ ہوتا تھا کہ یہ باقاعدہ قابل قبول ہے. اتنی سب محنتوں کاوشوں کے نتیجے میں وہ جو 400 اصول اربعہ جو تھے ان کے لیے بھی اب ضرورت تھی کہ اس میں جو الگ الگ موضوعات میں بکھرے ہوئے ہیں ان کو کوئی باقاعدہ منظم شکل دے دی جائے. چنانچہ اب 6600 میں سے 400 منتخب کیے گئے. یہ 400 جو ہیں یہ بنیاد بنے، اور اب ہمارے یہاں وہ کتابیں لکھی جانے لگی جن کو مضامین کہا جاتا ہے. مجموعہ، مضامین جمع ہے مجموعہ.
جو مجموعے ہیں، یعنی ان اصولوں کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے یہاں ایک شخصیت ہیں جناب محسن برقی، ان کا نام ہے، اتباع سنت کی کنیت یہ جعفر تھی۔ ان کا سن وفات جو ہے وہ 290 ہجری ہے، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ جناب شیخ کلینی کے انتقال کا سن جو ہے 329 329 یہ ہے 290، تو یہ سینئر آدمی ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی محاسن کے نام سے۔ ان کے متعلق علماء کا خیال یہ کہ بہت وسیع القلب آدمی تھے اور بہت حسن ظن رکھنے والے۔ کوئی قول آ کے کہتا تھا کہ امام کا قول ہے تو وہ اس کو بلا تکلف اس کو قبول کر لیتے تھے، اس پر زیادہ بحث نہیں کرتے تھے۔ بالکل اس طرح کہ جیسے آج کل آپ لوگ سیل پہ جب کوئی پیغام حضرت علی علیہ السلام کا میسج پڑھتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں شاید یہ سچ مچ حضرت علی کا ہے، لیکن بیشتر جو ہے وہ بھیجنے والے کی اپنے ذہن کی اختراع ہوتا ہے، وہ قول امام نہیں ہوتا۔ طرح طرح کے جھوٹ بولے جاتے ہیں آج کے زمانے میں آپ کے سامنے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو بھی چیلنج کر دیا جائے کہ آپ نے کہاں سے نکال کے نقل کیا ہے تو وہ کہیں سے نہیں ملتا، اور اگر کبھی کتاب کا حوالہ بھی ہوتا ہے تو وہ کتاب ہوتی ہے، اس کتاب کا وجود نہیں ہوتا، فرضی نام لکھتے اور کہہ دیتے ہیں یہ حدیث اس کی ہے۔ اسی طریقے لوگ آگے کوئی حدیث بیان کر دیتا تھا تو جناب برقی جو ہے اس کو درج کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ سینئر موسٹ مجموعہ ہونے کے باوجود جناب برقی کی کتاب محاسن جو ہے وہ ہمارے بنیادی کتابوں میں شمار نہیں ہوتی، حالانکہ سینئر ہے۔ ان سے حدیث کی ہیں، ان کی حدیث سے استفادہ بھی کیا گیا ہے، کتاب موجود ہے، ناپید بھی نہیں ہوگی، کم از کم اس کی 11 باب 90 ابواب میں 90 باب تھے اس کے، یعنی 90 صفحے کا مطلب 90 باب ہونے کا مطلب یہ کہ 90 جلدیں تھیں اس کتاب، بہت ضخیم کتاب ہوتی ہے۔ 11 جلدوں کو جمع کر کے شائع کیا گیا ہے جو اویلیبل تھی، تو ان 11 جلدوں میں صورتحال یہ کہ وہ 600 اور تقریباً 662 صفحات پر مشتمل ہیں ان کے وہ 11 ابواب۔ تو اس کا مطلب کوئی ضخیم کتاب ہوگی جو انہوں نے محنت کی ہوگی، لیکن اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو بعد کی 4 کتابوں میں۔ اسی طرح سے ایک اور کتاب اس زمانے میں لکھی گئی جس کا نام ہے بصائر الدرجات۔ اس میں ائمہ کے فضائل بیان کیے گئے اور امامت کا عظمت کا ذکر کیا گیا۔ ان کا بھی سن وفات جو ہے یہ ان سے بھی سینئر ہیں جناب برقی سے، ان کے متعلق آ گیا کہ 280 میں ان کا انتقال ہوا، یعنی ان سے بھی 10 سال پہلے۔ لیکن یہ حدیث کی ویسے یعنی فقہ کی حدیث میں بہت کم ہے، فضائل کی حدیث زیادہ ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مناقب کی فضائل کی جو پہلی کتاب ہے وہ بصائر الدرجات ہے، اور فقہ کی جو پہلی کتاب ہے جو اس میں جمع کیا گیا تمام فقہ کے موضوعات کے تحت، وہ یہ ان کی المحاسن ہے جناب برقی صاحب۔ لیکن ان دونوں کے بعد جو سب سے بڑا مجموعہ تیار ہوا جس کی سب سے زیادہ اس وقت شیعہ دنیا میں اہمیت ہے وہ الکافی ہے۔ یہ الکافی میں نے اس کیا تھا کہ جناب محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی، کلین رے کے علاقے کا ایک گاؤں ہے۔ رے جو ہے یہ موجودہ جو تہران ہے اس کے شمال مشرق کا علاقہ ہے، بہت سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ یہ وہی رے ہے جس کے گورنری کا وعدہ کر کے عبداللہ یہ عمر ابن سعد کو امام حسین السلام کے خلاف لڑنے کے لیے کربلا میں بھیجا گیا تھا کہ تمہیں گورنری دی جائے گی اگر جا کے امام حسین السلام کے معاملے ختم کر کے آؤ، تو یہ قتل امام کے لیے اس رے کے لیے گیا تھا۔ اس وقت اس کے اشعار ہیں جو رے کی تاریخ میں وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ قتل حسین میں حصہ لینا یقینی جہنم کی علامت ہے، لیکن میرے لیے رے جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کی حکومت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو میں کل کی جنت کے لیے میں آج کے رے کو قبول کرنا اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ یعنی اس نے اشعار کہے تھے، تب اس کے بعد جا کے رضامندی کا اظہار کیا تھا اور کربلا میں فوجوں کی قیادت کو قبول کیا تھا۔ وہ ہے آج کا موجودہ تہران سمجھ لیجیے،
یہ جو علاقہ تھا اس کے تقریباً کوئی 50 کلومیٹر کے فاصلے پر، یعنی 25 سے 20 میل کے فاصلے پر کلین نامی قصبہ تھا. یہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اور وہاں یہ خاندان جو تھا جناب کلینی کا، یہ بہت ہی خوشحال خاندانوں میں سے اور اہل خاندانوں میں سے. جناب اسحاق، جناب محمد ابن یعقوب کے دادا، اور محمد ابن یعقوب کے والد جناب یعقوب، یہ دو کی دونوں عالم کی حیثیت سے بھی شیعہ عالم بھی تھے، اور ان دونوں کے مزارات آج بھی موجود ہیں جو وہاں کے لوگوں کے لیے زیارتگاہ کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی بڑی معزز اور محترم ہستی تھے. انہیں میں جناب محمد ابن یعقوب پیدا ہوئے. یہاں پر رائے کے متعلق ایک جملہ ذرا سے ایک اور پہلو سے اہمیت کا حامل ہے. ایک شخص ہے یعقوب حموی. اس یعقوب حموی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے البلدان. دیکھیے بھی ذہن میں نام آ جاتا ہے، بڑا مشہور نام ہے. وہ ایک انسائکلوپیڈیا اس نے لکھا مقامات کے متعلق. کوئی 12,000 مختلف قصبے، علاقے، گاؤں، دیہات، وہ سب کیا ہے. مثلا کلین، اس کی کتاب کھولیے گا تو آپ کو کلین مل جائے گا. اس کا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ناموں کے تلفظ کا مسئلہ بڑا مشکل ہوتا ہے. چنانچہ وہ بمائے آراب کے اس نے نام لکھے تھے. یعقوب حموی نے، نو مسلم تھا، اسے بعض جگہوں پر کوئی دشواری ہوئی اور اس کے بعد اس نے توجہ دی اور پھر اس نے ایک انسائکلوپیڈیا تیار کیا ہے. تو اس کا پہلا لفظ ذہن میں نہیں آتا، البلدان آتا ہے. تو وہ اس کتاب میں اس نے رے کا ذکر کرتے ہوئے فتوح البلدان نہیں، فتوح البلدان موجم البلدان، ہاں موجم البلدان، موجم کہتے ہی انسائکلوپیڈیا. موجم البلدان یعقوب حموی، اس نے ایک جملہ لکھا رے کے. ایک جو رے کا علاقہ ہے اس کے اندر یا شیعوں کی آبادی ہے اور یا یہاں پہ شافعی رہتے ہیں. اچھا، یہ بات میں خصوصیت سے یعنی اس تذکرے کا اس وقت موقع یہ ہے کہ بعض لوگ نے کہا کہ ایران میں حضرت عمر نے ایران فتح کیا تھا، اس کے بعد سے ایران میں مسلسل ان کا کہنا یہ تھا کہ یہاں پر اہل سنت تھے، اہل سنت کی حکومت تھی. البتہ جب شاہ طہماسب اول صفوی خاندان کی انہوں نے بنیاد رکھی، وہ مذہبی عالم بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی بنے، اور انہوں نے پھر شیعت کو نافذ کیا یہاں پر. تو یعنی بادشاہت کے جبر کے نتیجے میں ایران میں شیعت آئی. تو میں اس سلسلے میں کسی حوالے کا متلاشی تھا، اس لیے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیسے پورا ایران جو ہے وہ اہل سنت ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جو بڑی عقلی چیز جو رستے کی رکاوٹ بنتی تھی وہ یہ کہ حضرت عمر نے ایران کو فتح کیا تھا بزور شمشیر. اب جب بزور شمشیر کسی ملک کو زیر کیا جائے، اگر وہ قوم اپنے ثقافت کے اعتبار سے، اپنے فکری صلاحیتوں کے اعتبار سے فاتح سے افضل ہو تب بھی، اور اگر فاتح سے افضل نہ ہو تب بھی، وہ فاتح کو کبھی بھی ایک ہمدرد یا یعنی کسی پسندیدہ شخصیت کے طور پر قبول نہیں کر سکتے. انگریز چاہے ہم سے کتنے اچھے رہے ہوں، لیکن ہم انگریزوں کے اس غلامی کو آج بھی غلامی سمجھتے ہیں اور اس کو غلامی کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم سب عیسائی نہیں ہو گئے ان کے آنے کے نتیجے میں. حضرت عمر نے آ کر جس ایران کو فتح کیا ہے وہ تہذیبی اعتبار سے عربوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ترقی یافتہ ہے. کہاں صحرائے عرب کے بدو جن کے لیے سویلائزیشن نام کی کوئی چیز نہیں، جن کی زندگی چند چیزوں کے گرد گھومتی ہے، خیمہ ہے، ریگستان ہے، کھجور ہے، کھجور کے درخت ہیں، اور یعنی نخلستان ہے، اونٹ ہے، تلوار، یہ کل گھر کا اثاثہ انہی چند چیزوں کو مشتمل ہے. یہی ان کی شاعری کا موضوع ہے، یہی ان کے تمام حوالوں میں انہی چیزوں کا، چند چیزوں کا ذکر آئے گا. اتنی محدود دنیا کے لوگ اس معاشرے پر جا کر قابض ہوئے تھے جو معاشرہ
یعنی اس کی مسلمانوں کی قدم رکھنے سے پہلے 1500 سال پہلے وہاں پر ایک مضبوط شہنشاہیت قائم ہو چکی تھی. دنیا میں 2 ہی عظیم قوتیں اس وقت موجود تھیں، ایک ایران اور ایک یونان. ایران اور یونان کی صورت یہ تھی کہ یونان میں موجودہ اٹلی بسمو سارے فہرست ہوگا کہ جہاں پر رومن سلطنت جو تھی وہ رومن امپائر ایک بڑی چیز تھی، اور ادھر ایرانین امپائر بڑی چیز تھی. چنانچہ آپ کے اردو میں 2 لفظ رائج ہیں، قیصر و کسریٰ. قیصر روم کے حکمران کا نام ہوتا تھا، کسریٰ ایران کے حکمران کا نام تھا. یہ 2 سپر پاور تھی اپنے زمانے میں. اس زمانے میں عرب جو ہے وہ بیچ میں ایک بفر اسٹیٹ کا کام کرتا تھا. ایران عراق تک آیا ہوا تھا، عراق اس مملکت میں شامل تھا. عراق کا شہر بغداد سے 40 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا اب نام تو سلمان پاک ہے، پرانا نام مدائن تھا. یہ مدائن دارالحکومت ہوا کرتا تھا ایرانی حکمرانوں کا. پورے ایران کی حکومت یہاں پر سینٹرل پوائنٹ جو تھا وہ عراق بنایا ہوا تھا. تو یہ ان کا دارالحکومت تھا. ادھر وہ لوگ پڑھ کر جو رومن امپائر تھی وہ پورا شام ان کے قبضے میں تھا. چنانچہ جو آج دربار یزید کے نام سے جگہ کہلائی جاتی ہے ادھر حقیقت کا سب سے بڑا کلیسا تھا، سب سے بڑا چرچ تھا. اس لیے کہ عیسائیوں کی ایک بڑی مقدس اور محترم ہستی جناب یحییٰ جو حضرت زکریا پیغمبر کے صاحبزادے ہیں وہ وہاں پہ دفن تھے. حضرت زکریا وہ نبی ہے جنہوں نے حضرت مریم کی پرورش کی. حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کو چڑھا دیا گیا بیت المقدس پر. بیت المقدس کی کا جو اقتدار تھا یا سب اس کو متولی جو تھے وہ جناب زکریا تھے. تو جناب زکریا نے پرورش کی تھی حضرت مریم کی. وہ حضرت یحییٰ جن کو جان دی بیپٹسٹ کہا جاتا ہے ان کے مذہبی لٹریچر میں، وہ جان دی بیپٹسٹ کی قبر ہے وہاں پر شام میں. اس قبر کے اوپر انہوں نے بہت بڑا کلیسا، بہت بڑا چرچ بنایا تھا. اس چرچ سے بڑا کوئی حال سرزمین عرب پر، پورے عرب پر نہیں پایا جاتا تھا. وہ آج بھی اس حال کو دیکھیے، وہ جو کہا جاتا ہے 700 کرسی نشین یزید کے دربار میں تھے جب یہ قافلہ پہنچا ہے وہاں پر. تو وہ 700 کرسی نشین عرب میں کسی اور حال میں نہیں آ سکتے تھے سوائے اس حال جو وہاں پہ موجود ہے. وہ حال جو ہے وہ انہوں نے جب بنو امیہ جب وہاں پر یہ مسلمان پہنچے نہیں تو انہوں نے اس کو ہی اپنے تعلق کو دربار حال بنا دیا اور اسی میں یزید کو لایا گیا تھا. اب بعد میں عبد الملک بن مروان کے زمانے میں انہوں نے اپنا محل اور اپنا سب کی وہ تعمیر کر دیا. تو اس کی وجہ سے وہ حال جو ہے وہ بعد میں اب مسجد ڈکلیئر کر دیا گیا. یہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں، ورنہ عبد الملک بن مروان تک وہی یزید یہ بنو امیہ کا دربار تھا، معاویہ کا بھی تھا، یزید کا بھی تھا. اس کے بعد مروان جتنے دن حکمران رہا اس کا بھی وہی رہا. عبد الملک جب آیا تو اس نے اپنا نیا بنوایا دربار وغیرہ اور اس کو یعنی خالی کر دیا اور یہاں پہ مسجد بنا دی جو اموی مسجد کے نام سے آج وہ اموی مسجد کہلاتی ہے. آپ لوگ دربار یزید کہتے ہیں اس کو. تو یہ ان کا سب سے بڑا چرچ تھا. تو یہاں رومنس تھے، وہاں پہ ایرانیز تھے. یہ اندرلینی کتنی بڑی قوم ہے. اس میں ایک ایسا علاقہ تھا یہ سرزمین عرب جن کے یہاں سرے سے کوئی مرکزی حکومت نام کی چیز ہی نہیں تھی. ان کے یہاں گورنمنٹ نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. قبائلی نظام تھا بالکل ویسے جیسے آج آپ کا قبائلی علاقہ ہے نا، اس میں کوئی حکومت نہیں ہوتی. ان کے اپنے قبائلی قوانین ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے قبائل آپس میں کو ایگزسٹنس کے اصولوں کے تحت وہ کچھ قاعدے قانون مقرر کر لیتے ہیں اور اس کے تحت نظام چل رہا ہوتا ہے. وہ پریمیٹیو نظام جو ہے وہ رائج تھا سرزمین عرب پر. وہ اگر لوگ اٹھے بدو عرب کے جو تہذیب کے اعتبار سے جن کی تہذیب انتہائی ابتدائی اسٹیج کی، جن کے یہاں کوئی نظام حکومت نہیں، جن کے یہاں کوئی صنعت و حکمت کی کوئی خوبی نہیں ہے، وہ جا کے ایران کے اوپر حکومت کرے تو ایرانیوں کے دل پہ کیا گزرے. اور پھر ایرانیوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے مسلمانوں نے. حضرت عمر کے زمانے میں ایران کا ایک شاہکار تھا، ان کے ایک قالین آیا جو خاص طور پر تحفہ سمجھ کے بھیجا گیا. اسے فرش بہار کہا جاتا تھا. مشہور یہ تھا کہ اس میں جو ساسانی حکمران تھے نوشیروان ہو گئے، قباد اور
یزگرد وغیرہ آئیے. وہ اس کے اوپر بیٹھ کر شراب نوشی کیا کرتے تھے. جشن بہار منایا جاتا تھا. اس قالین کی صفت یہ تھی کہ اس کو دیکھا جاتا تو بالکل اس پہ بہار کا منظر نظر آتا تھا. اب وہ کیا تھا کیسا تھا ہم نہیں جانتے، لیکن بہت ہی غیر معمولی چیز تھی. چنانچہ غیر معمولی ہونے کی وجہ سے اس کو بجن سے ہی بھیج دیا گیا ہیڈ کوارٹر پر مدینے کے اندر. تو اب جب حضرت عمر کے پاس یہ آیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا کیا کیا جائے. تو مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی. کسی نے کہا کہ آپ اپنے پاس رکھ لیجیے، کسی نے کہا مسجد میں بچھا دیجیے، مسجد نبوی میں وغیرہ. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مال غنیمت میں آیا ہے اور یہ مال غنیمت کے طور پہ تقسیم ہوگا. چنانچہ قینچی تو تھی نہیں اس زمانے میں، چھری منگائی گئی، وہ خنجر، اور اس خنجر سے اس کے ایک بارش کے ٹکڑے کاٹے گئے. اب یہ سوچی کہ جو ایرانی قیدی وہاں پہ کھڑے تھے، خیال ہے کہ ایرانیوں کی نگاہ میں قالین اتنا مقدس ہے کہ وہ جو اپنی صنعت ہے اس کا وہ اتنا احترام کرتے ہیں کہ اس پہ جوتا پہن کے نہیں جاتے. ہمیں ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا ہے تھوڑا سا جو سمجھیے سرکاری مہمان بننے کا. تو خراسان کا گورنر ریسیو کرنے کے لیے آیا، بڑے دھوم دھام سے ریسیو کیے گئے. وہ ہمارے ساتھ کچھ منسٹرس تھے. تو ہم جب وی آئی پی گراؤنڈ پہ جانے لگے تو اب ظاہر ہے کہ سارے ادھر بھی وی آئی پی اچھے خاصے تھے، لیکن جناب وہ گورنر صاحب نے پہلے اپنے جوتے اتارے، تب تعلیم پر پیر رکھا. تو پھر مجبوراً جتنے بھی ساتھ گئے ان سب کو جوتے اتار کے جانا پڑا. یہ اپنی صنعت کا احترام تھا. اس قوم کو ذرا سوچئے کہ انہوں نے شاہکار بنایا ہو بھٹوارا، اس بھٹوارے کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، ان کے دل پہ کیا گزرے. نوشیروان کا لباس، یہ میں الفاروق سے یہ چیزیں آپ کو سنا رہا ہوں. الفاروق کتاب ہے شبلی نعمانی کی، انہوں نے حضرت عمر کے حالات میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ نوشیروان کا لباس خاص طور پہ بھیجا گیا کہ یہ وہ شاہی لباس ہے. نوشیروان کا ایک ایجنٹ تھا، ایک ہیرو تھا، اس کو وہ لوگ بڑے احترام سے نوشیروان عادل، آپ بھی اس کا احترامی سے انعام لیتے ہیں عدالت کی وجہ سے. اس نوشیروان عادل کا لباس جو تھا، شاہی لباس، اس کا تاج اور اس کا پورا ڈریس وہ بھیجوا دیا گیا کہ صاحب یہ وہاں پر ان کے یہاں تبرکن رکھا ہوا ہے. انہوں نے مدینے کے ایک غلام کو بلایا جس کا قد کاٹ ذرا اچھا تھا، جس کے اوپر وہ لباس موزوں ہو سکتا تھا، اس کو پہنا کے مدینے کے نور باقاعدہ گھمایا گیا. اپنے طور پر شاید عبرت کا سامان کر رہے تھے کہ جو دوسروں کے شہنشاہ تھے، ہم نے ان کو یہ اس مقام پہ پہنچا دیا کہ وہ غلام آجروں کا لباس استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہ سوچئے کہ جو ایرانی اس وقت وہاں پر مدینے میں ویسے قیدی کے آئے تھے، کیا وہ عربوں کی اس رویے کو معاف کر سکتے ہیں؟ ناقابل برداشت تھا فاتح کا رویہ مغلوب کے ساتھ. اس لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ مغلوب کے دین کو قبول کرے. ان کے لیے اسلام اگر ہوتا تو منافقت کی شکل میں تو قبول ہو سکتا تھا، خلوص دل سے اسلام کو اپنانا بہت مشکل تھا. یہ تو یہ سمجھیے کہ جو ایک صدی کے اندر وہاں ایک فرزند علی ابن ابی طالب پہنچا، امام رضا علیہ السلام. انہوں نے 2.5 سال میں، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے 2.5 سال کا ٹوٹل عرصہ آپ کا جو ہے 2.5 سال کا ہے. 99 عیسوی میں گئے تھے، 201 عیسوی میں آپ کی شہادت ہو گئی ہے. تو یہ کوئی مختصر سا عرصہ ہے. اس کے دوران میں آپ نے یعنی وہاں کے لوگوں کو، اب وہ کیسے بدلا، ایک شخصیت کے جانے سے کیسے معاشرہ بدل سکتا ہے، یہ ایک لمبی بات چیت ہے. اتنا سمجھ لیجیے کہ ابھی تک انہوں نے شمشیر لے کر آنے والوں کو دیکھا تھا، کردار لے کر آنے والے کو نہیں دیکھا. ایک کردار لے کے آیا اور اس نے بجائے اس کے کہ اپنے کو وہ شاہی محل کے ماحول میں محدود کر دیتا، امام رضا اسلام نے خصوصی اہتمام کیا کہ وہ عوام سے قریب تر ہو جائے. اب جہاں آقا و بندہ کی بے پناہ دیواریں ہوں، وہاں امام کا طریقہ یہ ہو کہ گھر کے جتنے ملازم ہیں سب کھانے میں شریک ہوں گے. اس ایرانی ماحول میں جہاں شہنشاہیت کا دور رہ چکا ہو، ان کے لیے بھی یہ غریب بات تھی. بہت سے لوگ اگر وزراء میں سے کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ کھانے میں اس نے دیکھا کہ غلاموں کو آواز دی جا رہی کہ آؤ کھانے میں شامل ہو، وہ کہتے تھے اس ان کو الگ کھانا کھلا دیجیے. تو امام فرمایا کرتے تھے کیا یہ آدم کی اولاد نہیں ہے؟ تو بھی تو اسی آدم کی اولاد ہے، اس کی اولاد ہے. یہ وہ طریقے تھے. عید کے موقع پر بادشاہ نے کہا کہ یہ آج آپ نماز آپ پڑھائیں.
امام نے کہا اچھا میں نماز پڑھاؤں گا تو میں اسی طریقے سے پڑھاؤں گا جسے ہمارے جد جناب رسول خدا پڑھاتے تھے۔ اب امام جب مامون نے کہا ٹھیک ہے پڑھا دیجیے، وہ گاڑیاں پہنچی اور وہ پائلٹ پہنچے، دستہ پہنچا کہ امام کو شانات اس کو احتشام سے عیدگاہ تک لے جایا جائے گا۔ امام نے کہا ہٹاؤ ان سب چیزوں کو، میں پیادہ جاؤں گا۔ اب آپ پاؤں رہنا ننگے پاؤں پیادہ روانہ ہوئے اور بلند آواز سے تکبیر پڑھتے ہوئے آپ جاتے تھے۔ اب لوگوں کے لیے اب جب امام پیدل چل رہے ہیں جو ولی سلطنت ہیں تو تمام وزراء عمراء سب پیدل چلنے میں مجبور ہیں۔ دنیا نے پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ یعنی یہ بھی اس عرب سے ایک آدمی آ سکتا ہے جو ایسی بات نہیں کر سکتا ہے۔ امام رضا ایک دم سے ان کو اپنے دل سے قریب نظر آئے۔ اس چیز نے ان کے اندر امام رضا کے مسلک کو قبول کرنے کی گنجائش زیادہ پیدا کر دی۔ چنانچہ وہاں پر کسی صفوی یا غیر صفوی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے تعلیمات کے نتیجے میں شیعت بڑی مضبوط بنیادوں پر سرزمین ایران پر اسی وقت قائم ہو چکی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ جیسے آج آپ سعودی عرب جاتے ہیں تو آپ کو وہابیت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا جس جگہ بھی جائیے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں یہ وہابیت کی حقیقت ہے؟ یہ وہابیت صرف ایک اوپر تنا ہوا شامیانہ ہے جس کے نیچے آج بھی ترکی دور کا جو مسلک اور عقیدہ ہے وہ اسی طرح سے قائم و دائم ہے۔ کبھی کبھی اس میں کہیں بھول ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر جو لوگ ہیں وہ جیسے ہمارے بریلوی حضرات ہوتے ہیں، وہ ترکوں کا وہی مذہب تھا، وہی مذہب وہاں کا یہ سارے عرب کا مذہب تھا، اور وہ اہل نجد کو خاص طور پہ حجاز کے لوگ ویسے بھی ناپسندیدہ شخصیت سمجھتے ہیں۔ لیکن ہر جگہ جو نسبیت نظر آتی ہے، وہابیت نظر آتی ہے، یہ صرف اوپر سے کھینچا ہوا ایک پردہ ہے، اس کے نیچے انہوں نے دبا دیا ہے حقیقت کو۔ یہی صورتحال ہوئی تھی ایران میں۔ صفوی حکمرانوں کے آنے سے وہ اوپر کا پردہ ہٹ گیا۔ اگر آج سرزمین عرب میں سعودی خاندان کی حکومت ختم ہو جائے تو آپ کو ایک دم سے نظر آنے لگے گی کہ وہاں تو عام وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان جو مزاروں کا احترام کرتے ہیں، قبروں کا احترام کرتے ہیں، بزرگوں کا، شاعر اللہ کا، وہ سب چیزیں بحال ہو جائیں گی جو حقیقتاً وہاں کے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ سے یہ دبی ہوئی ہے، تو ایران کی بھی ضرورت آتی ہے کہ وہ دبی ہوئی ہے۔ میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اکثر ہمارے سامنے جو ایک دو کتابیں پڑھ رہے تھے نا وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ ایک سال میرے پاس تشریف لائے تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ جناب شیعت صفوی دور سے پہلے اس کی شکل اور تھی اور صفوی دور کے بعد اس کی شکل جدید شکل آئی ہے۔ میں نے کہا صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ وہ کون کون سی جدید باتیں ہیں جو صفوی دور کے بعد شروع ہوئی ہیں۔ میں آپ کو اگر صفوی دور سے پہلے موجود دکھا دوں تو پھر آپ کی بات غلط ہے، اور اگر آپ یہ میں دکھانے میں کامیاب نہ ہو سکوں تو پھر بات قابل غور ہوگی، قابل توجہ۔ یعنی یہ محض کچھ فیگر چھوڑ دیے جاتے ہیں، عوام الناس ان کو لے کے چل پڑتے ہیں۔ اسی میں سے ایک فیگر یہ ہے کہ ایران جو ہے اس وقت شیعہ ہوا ہے کہ صفوی حکومت وہاں پہ آج سے 400 سال پہلے وہ جب آئے پتہ تو سارے سنی تھے، قطن سنی نہیں تھے۔ یہ یعقوب حموی کا یہ جملہ کہ تہران میں یعنی رے کے علاقے میں یا شیعہ ہیں اور یا وہاں پر شافعی پائے جاتے ہیں، یعنی شافعی قلت سے تھے، شیعہ اکثریت میں تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، یہ 6 صدی عیسوی کی بات ہے، اس وقت کی یہ صورتحال ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ قم جو ہے وہ ہمارا بہت ہی قدیم زمانے کا یعنی دینی مرکز ہے۔ وہاں پر علماء جو ہے بہت درس و تدریس کا سلسلہ بہت پہلے سے وہاں جاری ہے، اور اس کا قوم کا موجود ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہاں پر شیعہ جو ہے انسٹیٹیوشن قائم ہے جو ابھی یعنی صحیح معنوں میں ہلہ میں قائم نہیں ہو سکا، کربلا میں قائم نہیں ہو سکا۔ نجف اشرف میں 4 صدی ہجری میں جا کے پہلی مرتبہ وہاں باقاعدہ درس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے نہیں۔ تو بھی شاید جب شیخ طوسی کا تذکرہ آئے گا تو انشاءاللہ اس کا بھی حوالہ آ جائے گا۔ اس سے پہلے 460 ہجری ہے شیخ طوسی کا سن وفات، یعنی 5ویں صدی ہجری ہے۔ تو 5ویں صدی ہجری تک صورتحال یہ ہے کہ ابھی یہ مرکز نہیں بنا ہے نجف اشرف، جبکہ قم جو ہے بہت پہلے مرکز بن چکا ہے۔ ایک ہمارے مفسر قرآن ہیں علی ابن ابراہیم امی، جو پہلی تفسیر ہمارے یہاں پائی جاتی ہے
وہی ابن ابراہیم قمی کی ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہم زمانہ ہے۔ اسی زمانے میں ایک اور تفسیر ہوئی جس کو آج تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کہا جاتا ہے، یہ کتاب بھی موجود ہے، لیکن علماء اس کتاب کی نسبت کو یعنی فلی سپورٹ نہیں کرتے، ان کے خیال میں امام حسن عسکری السلام کی تصنیف نہیں ہے، آپ کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے، ہاں آپ کے ارشادات کو جمع کیا گیا ہے اور اس میں کچھ اپنی رائے کو بھی جمع کرنے والے نے بعض جگہ پہ شامل کیا ہے۔ وہ تفسیر کلیتاً امام کی تفسیر نہیں کی جاتی، لیکن یہ الگ موضوع ہے کہ تفسیر میں ہمارے یہاں کیا کیا کام ہوا وہ الگ بحث ہوگی، ابھی صرف حدیث کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ضمن ایک بات میں نے عرض کر دی کہ سرزمین ایران پر شیعت شروع سے ہی ابتدا سے ہی قائم ہو چکی تھی۔ اب اگر اور زیادہ تاریخی حوالے دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، میں کیونکہ جتنی بنو امیہ کے خلاف موومنٹ اٹھی ہے اور جس دن بنو امیہ کی سلطنت ختم ہو گئی ہے، وہ ساری موومنٹ ایرانیوں نے چلائی۔ یہ کس چیز کا رد عمل تھا؟ یہ رد عمل یہ تھا کہ یہ حکومت ریپرزینٹ کر رہی تھی اس خلافتی نظام کو جس خلافتی نظام نے ایران کو فتح کیا تھا، تو یہ اس سے انتقام لے رہے تھے ایرانی۔ یہ بالکل ویسا رد عمل تھا کہ جیسے بزور شمشیر شام کے لوگوں کو مسلمان بنایا گیا تھا، عیسائیوں کو، ان عیسائیوں کو پہلا موقع ملا ہے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا سن 63 ہجری میں یزید کے دور میں۔ یزید نے مدینہ والوں نے بغاوت کر دی تھی، یزید نے وہاں پر اپنی فوجیں بھیجی تھیں۔ جب مدینہ فتح ہوا ہے تو جو کچھ فوجیوں نے کیا ہے وہ کبھی کوئی مسلمان، بدترین مسلمان بھی نہیں کر سکتا۔ مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے، مدینے کے صحابہ کی بیٹیوں کی عزت کو عزت نہیں سمجھا گیا، 10,000 بچے یا 1,000 بچے ایسے تھے کہ جن کے بعد کا پتہ نہیں تھا، جو یزید کی فوجوں کی جانب کے بعد ہوا۔ 3 دن قتل عام رہا، ہر شخص کو جو قتل عام کے بعد جو بچے ان کو بیعت کے لیے بلایا گیا تو ان سے کہا جاتا تھا یہ بیعت کرو کہ ہم اپنی جان و مال، ہم یزید کے غلام ہیں، ہماری جان مال کا یزید مالک ہے، وہ ہمارے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے، اس قسم کے اوپر بیعت کرو گے تو بیعت قبول ہوگی ورنہ بیعت قبول نہیں ہوگی۔ یہ سلوک کیا گیا ہے صحابہ اور صحابہ زادوں سے، یعنی جو پہلی نسل ہے صحابی کی، 63 ہجری واقعہ کربلا کے 2 سال کے بعد کی بات۔ تو اس وقت یہ کیا تھا، یہ جو وہاں جبری طور پر عیسائیت کو اسلام میں کنورٹ کیا گیا تھا، یہ اس کا ریئیکشن ہے۔ تو یہی سمجھیے کہ جو ایرانیوں کو جا کر اسلام کا سبق دیا گیا، تو جن لوگوں نے سبق دیا تھا ان کو تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ 132 ہجری میں آخری بنو امیہ کا حکمران برمان حمار وہ قتل ہوا ہے، ابو مسلم خراسانی، خراسان کا ایک شخص تھا، اس کی کمانڈ میں فوج آئی تھی، ابو طاہر خراسانی، اس نے قتل کیا تھا اس کو اور وہ فتح یاب ہوا تھا، اور اس کے بعد سلطنت جو ہے وہ بنو عباس کے حوالے کر دی۔ تو گویا ایرانیوں میں پہلے دن سے ایک رد عمل موجود تھا، اور ایرانی اگر شیعہ نظر آ رہے ہیں تو حضرت عمر کے تلوار کے ذریعے سے اس ملک کو فتح کرنے کا نتیجہ ہے کہ وہ شیعہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں سنی ہونے کی کوئی گنجائش پائی نہیں جاتی۔ اچھا، تو یہ تو ذکر ہے رہے گا، ضمن ذکر آ گیا، لیکن یہ اہم بات تھی کیونکہ اتفاق سے پچھلے دنوں ہی 2 مرتبہ یہ سوال میرے سامنے آیا ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ کوئی صاحب ہیں، کوئی موسیٰ صاحب، انہوں نے کوئی کتاب بھی لکھی ہے شیعت کے خلاف، وہ اس میں بھی اس بات کا حوالہ دیا ہے، تو ایک صاحب مجھ سے ذکر کر رہے تھے، تو میں نے کہا آپ لوگ کانوں میں بات پڑی رہے، یہ سمجھ لیجیے کہ وہاں شیعت پہلے دن سے موجود تھی، اور یہ فطری طور پر ممکن نہیں تھا کہ فاتح کی فتح کے بعد اس فاتح کے قصیدے پڑھے جائیں، وہ ان کا کبھی بھی محبوب نہیں رہا، اور چنانچہ ایران میں ان کی یادگاریں نہیں ہیں۔ امام رضا کے لیے آج بھی احترام پایا جاتا ہے، فاتحین کے لیے کوئی احترام نہیں پایا جاتا۔ برطور جناب شیخ کلینی کا خاندان جو ہے وہ رے کے علاقے کلین سے تعلق رکھتا تھا، باپ اور دادا سب صاحبان علم تھے، یہ بھی بہت بڑی شخصیت تھی علمی اعتبار سے۔ انہوں نے یہ ہمیں تاریخی طور پر نہیں معلوم ہو سکے کب یہ بغداد گئے، لیکن یہ رے سے نکل کر بغداد تشریف لے گئے، اور پھر بغداد ہی کے کتب خانے میں، وہ چونکہ وہاں بہت سے کتب خانے تھے، ان کتب خانوں تک ان کی رسائی ہوئی۔ وہ زمانہ شیعت کا کیونکہ یہ کہ علمی اعتبار سے سنہرا دور ہے، کیونکہ ہمارے بڑے جید علماء اس دور میں ہیں،
جنہوں نے اماموں کا دور بھی دیکھا ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نائبین امام کا دور دیکھا ہے، اور جتنی ہماری بنیادیں ہیں علمی اعتبار سے تصانیف کی جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، وہ کم و بیش سب کی سب اسی دور کے اندر ان سے گزر کر کی گئی ہیں۔ جناب شیخ کلینی وہاں پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ بہت سے کتب خانے موجود تھے جن میں وہ اصول اربعہ بہت سے موجود تھے۔ اب انہوں نے اس کی بنیاد پر ایک کتاب جمع کرنی شروع کی۔ کم و بیش 8 کتابوں کا سراغ ملتا ہے جو شیخ کلینی نے تالیف کی ہے۔ ان 8 کتابوں میں ایک کتاب تعبیر خوابوں کی تعبیر کے اوپر بھی ان کی کتاب ہے، ایک کتاب ان کی پائی جاتی ہے جو اشعار کو انہوں نے جمع کیا ہے، مدح اہل بیت میں جو اشعار کہے گئے، وہ اہل بیت کے لیے شعراء نے کیا کہا، اس کتاب کا نام یہ ہے، اس کے اندر وہ مواد جمع کیا گیا ہے۔ اور اس میں دو ایک اور 8 کتابیں ان کی تعریفوں میں کی ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ الکافی ہے۔ یہ الکافی میں نے عرض کیا کہ علامت کے اعتبار سے محاسن اس سے پہلے کی کتاب ہے، آیت اللہ جناب برقی کی کتاب اس سے پہلے کتاب ہے، لیکن بہت سی وجوہات کی بنا پر الکافی جو ہے وہ سب سے زیادہ محترم اور قابل قدر کتاب ہے۔ تھوڑا سا میں اس کتاب کو ترک کر دوں کہ اس کی ساخت کیا ہے۔ 8 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ ان 8 جلدوں کی صورتحال یہ ہے کہ یہ 3 مختلف حصوں میں ڈیوائڈ ہے۔ پہلے حصے کو کہتے ہیں اصول کافی، عام طور پہ ہم لوگ اصول کافی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ پوری کتاب کا نام نہیں، کتاب کا نام الکافی ہے۔ اس میں ایک حصہ ہے جس کو اصول کافی کہتے ہیں، دوسرا حصہ ہے جس کو فروع کافی کہتے ہیں، اور تیسرا حصہ ہے روضۃ الکافی۔ اصول کافی عقائد سے متعلق جتنی احادیث ہیں، اس میں ایمانیات کے پہلو سے بحث آتے ہیں، وہ سب اس کتاب کے اندر جمع ہے۔ اس کتاب کا پہلا باب شروع ہوتا ہے کتاب العقل والعلم، جو یہ تفصیل کتاب کی ترتیب میں کہ اس کے اندر پہلے ایک عنوان ہوتا ہے، اس کو کتاب کہتے ہیں، اس کے ذیل میں جو احادیث جمع کی جاتی ہیں ان احادیث کو جن جن عنوانات کے تحت جمع کیا گیا ہے ان کو باب کہا جاتا ہے۔ تو پہلے کتاب ہے پھر باب ہے۔ تو جو پہلی کتاب ہے وہ کتاب العلم والعقل ہے، کتاب العقل والعلم ہے۔ یہ ہمارے یہاں کی ایک بڑی بنیادی یہ اہم پہلو ہے کہ ہماری احادیث کے مجموعے کی پہلی کتاب عقل کے تذکرے سے شروع ہوتی ہے، جبکہ دوسرے تمام مسلمانوں کے مسالک میں کم و بیش بعد میں فرقہ تھا معتزلہ کا، ان کے علاوہ باقی جتنے فرقے ہیں وہ سب عقل کا اس دین سے کوئی تعلق سمجھتے ہیں کہ تعلق نہیں ہے۔ جناب عبداللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے تکمیل الایمان، جیسے ہمارے یہاں دینیات کی کتاب ہوتی ہے نا، بیسک دینیات کی کتاب ہے دنیا کی، تکمیل الایمان اس کا نام ہے۔ اس کے اندر وہ جگہ کہتے ہیں کہ دین اور عقل کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو گنہگار ترین فرد کو جنت میں لے جائے یا کسی انتہائی نیکوکار آدمی کو بغیر کسی وجہ کے جہنم میں ڈال دے، اس کو اختیار ہے۔ اب اس پہ بحث آپ لوگ کرتے رہیے کہ اگر ایسی صورت ہے تو پھر ہمارے نیکی کی طرف مائل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اس لمحے کا انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ کا موڈ اچھا ہو اور ہمیں بھی بری کر دے، ورنہ اعمال تو کسی کام آئیں گے۔ تو یہ ایک بڑی غیر منطقی سی بات ہو جائے گی۔ کسی بھی معاشرے میں اگر آپ یہ اس نوعیت کی بات کہیں گے تو اس معاشرے سے پھر آپ کسی خیر کے اختیار کرنے کے لیے قربانی کی توقع نہیں کر سکتے۔ کیوں قربانیاں دوں گا کہ اس کے نتیجے میں مجھے وہ منزل ملے گی ہی نہیں جس کے لیے قربانیاں دی جانی چاہیے، ایک الگ بحث ہے۔ تو ہمارے یہاں کتاب العقل سے کتاب شروع ہوتی ہے اصول کافی، اور اس کا آخری جو باب ہے وہ تذکرہ ہے، اس میں فضل القرآن، کتاب فضل القرآن، وہ تمام احادیث جمع کی گئی جس میں قرآن مجید کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، یا اس میں مختلف صورتوں کے جو فوائد و فضائل ہیں ان کا تذکرہ ہے، وہ ساری احادیث اس میں جمع کی گئی ہیں۔ تو یہ پہلا پورشن ہے، یہ 8 جلدوں میں سے 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ان 2 جلدوں میں ایک چیز ایسی ہے جس کا عقائد سے تعلق نہیں ہے، عملی زندگی سے تعلق ہے، وہ اس کا آخری 8واں باب ہے۔ 7 باب 7 کتابیں 2 جلدوں میں، جو پہلے جلد میں
4 باب ہیں. اسی طرح 4 کتابیں ہیں. باب تو ان کے اپنے الگ الگ ہیں. کسی کے 30 باب ہیں, کسی کے 40 باب ہیں ہر کتاب کے اندر. 4 کتابیں پہلی جلد میں ہیں, 4 کتابیں دوسری جلد میں ہیں. لیکن جو دوسری جلد کی 4 کتابیں اس میں سے آخری کتاب تو وہ ہے جو فضل القرآن پہ ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور کتاب ہے جو کتاب اصولی طور پر عقائد کا موضوع نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ ہے معاشرت کے اوپر, جو قوانین معاشرت ہیں وہ اس کے اندر کتاب المعاشرت اس کا نام ہے. اس کے اندر جو معاشرتی زندگی ہے ہماری آپس کا لین دین تعلقات وہ اس سے متعلق آج اس کو جمع کیا گیا ہے. یہ تو ہوا پہلا حصہ, اس کو اصول کافی کہتے ہیں. 2 جلدوں میں 8 ابواب پر مشتمل, جس میں سے 7 ابواب جو ہیں وہ صرف عقائد کے اوپر مشتمل ہیں. اس کے بعد تیسری جلد سے لے کر 7ویں جلد تک 5 جلدیں. یہ 5 جلدیں جو ہیں یہ فروع کافی کہلاتی ہیں. اس کے اندر پہلا باب شروع ہوتا ہے عبادات سے, دعا سے, کتاب الدعا پہلا باب اس کا. اور آخری باب جو ہے وہ دیت کے اوپر, یہ جو قصاص اور دیت کے قوانین ہیں اس کا, اور پھر اس بعد اس میں نزول اور منتیں ان کا تذکرہ ہے. یہ اس کے اوپر آ کر یہ فروعات کا پورا باب ختم ہوتا ہے. آج کل جو توضیح مسائل آپ کے سامنے ہوتی ہے وہ یوں سمجھتی کم و بیش, میں نے تھوڑی سی غلط بات کہی. پہلا باب دعا کا نہیں ہے, اس میں پہلا باب طہارت کا ہے. طہارت سے شروع ہوتا ہے, طہارت سے شروع ہو کے اور دیت اور نزول کے اوپر جا کے ختم ہوتا ہے اس کتاب آخری کتاب. یہ کل 35 باب ہیں, جس میں سے پہلے 8 باب نکال دیجیے جو 2 جلدوں میں آئے ہیں. تو 8 باب نکالیں گے تو باقی بچے 26 27 یا 28 27 باب. یہ 27 باب جو ہیں یہ فروعات پر مشتمل ہے, یعنی جو معاملات ہیں اس کے اندر آپ کی عبادت کا طریقہ, نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, جہاد, اس کے علاوہ جتنے اور فروعات ہیں, امر بالمعروف نہی عن المنکر, غرض یہ جتنے پہلو, لین دین, حساب کتاب, وراثت, نکاح, جنازہ, یہ سب جو ہیں یہ ان 7 جلدوں کے اندر وہ احادیث جمع کی گئی ہیں ان موضوعات کے مطابق. اس کے بعد جو 8ویں جلد ہے اس کو روضۃ الکافی کہا جاتا ہے. یہ روضۃ الکافی جو ہے یہ ایک اعتبار سے دلچسپ کتاب ہے. شیخ کلینی اپنی ترتیب اور یعنی سلیقے کے اعتبار سے بڑے ممتاز حیثیت رکھتے ہیں, جس طرح انہوں نے اپنی کتاب کو ارینج کیا ہے. لیکن یہ کتاب جو ہے اس کے اندر کوئی عنوان مقرر نہیں. روضہ کہتے ہیں باغ, تو روضۃ الجنت یعنی جنت کا باغ, تو اسی اعتبار سے روضۃ الکافی. روضے چونکہ جنت باغ کی خصوصیت یہ کہ رنگ برنگ کے پھول کھلے ہوئے ہیں طرح طرح کے, اس میں انہوں نے رنگ برنگ کے پھول جمع کیے. اس میں خطبے, خطوط, ایسے یعنی خطبے جو کسی موقع پر اجتماعی طور پر خطبے دیے گئے, جو خطوط کسی کو لکھے وہ, بعض واقعات جو تاریخ کے ہیں وہ اس کے اندر درج کیے گئے ہیں, کچھ اور ایسی روایات جس کے اندر کسی پرانے انبیاء کا ذکر ہے, کچھ اور بات ہے, یہ سب روضۃ الکافی کے اندر جمع کی. محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ظاہر کی احادیث پہلے انہوں نے جمع کی ہوں گی, اس کے بعد ان کو مختلف بابوں میں تقسیم کیا ہوگا, تو اس تقسیم کے مرحلے پر کچھ ایسی چیزیں نظر آئی ہوں گی جو بیک وقت کئی شعبوں کا احاطہ کرتی ہوں گی, یا کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن کے لیے ان کے خیال میں ان کے جو مقرر کردہ جو باب ہیں, جو کتابیں ہیں, ان کے اندر یہ نہیں سما سکتی, ان کا موضوع الگ ہونا چاہیے. ان سب کو الگ رکھتے گئے اور آخر میں اس کو ایک کتاب کی شکل دے دی جو اپنی جگہ پر, یعنی کوئی کتاب تو ہے لیکن اس کا کوئی خاص موضوع نہیں ہے, مقرر نہیں. یہ روضۃ الکافی ہے. 8 جلدیں, پہلی 2 جلدیں اصول کافی, پھر 5 جلدیں تیسری سے 7ویں تک اصول کافی, اور پھر آخری 8ویں جلد جو ہے وہ روضۃ الکافی. بعض حضرات نے روضۃ الکافی کے سلسلے میں اس میں وہ ترتیب اور وہ توازن نہ دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ غالباً جناب یعقوب کلینی کی, محمد بن یعقوب کلینی کی تالیف نہیں ہے, لیکن یہ خام خیالی ہے. علماء نے بعد میں بحثیں کی ہیں, ثابت کیا ہے کہ نہیں,
یہ کتاب بھی انہیں کی ہے اور ہم انہیں اس کتاب کو بھی انہیں کتاب کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ اس طرح سے مجموعی طور پر اس کتاب کے اندر جتنی احادیث جمع ہوئی ہیں اس کے شمار کے سلسلے میں بھی تھوڑا سا اختلاف بھی پایا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو اختلافات کی بحثوں میں نہیں جانا چاہتا۔ جس پہ اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 16,199 16,199 حدیث ہیں۔ یہ فگر آپ کے لیے شاید اتنا چونکانے والا نہ ہو اگر آپ دوسرے تمام مجموعے حدیث کے آپ کی نگاہ کے سامنے نہ ہو۔ اس وقت اہل سنت اور اہل شیعہ دونوں حضرات کی تمام کتابوں میں اس سے بڑا ذخیرہ احادیث کوئی اور نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اگر متواتر احادیث کو دیکھا جائے تو 2,600 کے قریب حدیثیں ہیں۔ متواتر حدیث کو متواتر کہہ رہا ہوں، ریپیٹڈ حدیثیں جو ہیں جن کو ایک سے زیادہ مرتبہ لایا گیا ہے ان کو اگر ایک دفعہ شمار کیا جائے، بس حدیث قرطاس کہ حضور نے وقت وصال قلم دوات مانگا اور تیرے سے انکار کیا گیا۔ بخاری شریف میں 7 مقامات پر مختلف عنوانات کے تحت جمع کیا گیا ہے۔ مثلا یہی حدیث درج ہے جب کتاب الوصیت مانگنے والا جو وصیت کرتا ہے، کیونکہ اس میں اس کا تذکرہ ہے تو انہوں نے اس کے چیپٹر کی ترتیب دی ہے۔ کتابت العلم، علم کو لکھنا، چونکہ یہاں قلم دوات مانگا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قول لکھوانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس لیے کتابت العلم کے باب میں کوئی انہوں نے لکھا ہے۔ ایک ان کا باب ہے کتاب مرض النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے متعلق جو احادیث یا روایات ہیں ان کو جمع کیے گئے، وہاں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ غرض 7 مقامات پہ حدیث درج کی گئی ہے، تو حدیث تو ایک ہی ہے۔ اگر اس طرح سے ان کے متواترات کو جو ریپیٹڈ ہیں ان کو نکال دیا جائے اور ان کو ایک کاؤنٹ کیا جائے تو کل حدیثیں 2,600 سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر ان ریپیٹڈ کو بھی کاؤنٹ کر لیا جائے تو حدیثوں کی تعداد 7,000 سے ایکسیڈ نہیں کرتی۔ بخاری شریف جو سب سے بڑا علمی ذخیرہ ہے ہمارے بھائیوں کا، اس کی تعداد 7,000 ہے۔ اگر تمام اہل سنت کی جو 6 کتابیں اس کو سائے ستہ کہہ جاتی ہیں، 6 صحیح ترین کتابیں بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، یہ 6 کتابیں، ان 6 کی تمام حدیثوں کو جمع کر لیا جائے تو ان کی تعداد جو ہے وہ 17 یا 18,000 بنتی ہے 6 کتابوں، اور اکیلے صحیح مسلم اکیلے اصول کافی کی حدیث کی تعداد 16,199 ہے۔ اتنا بڑا ذخیرہ حدیث کسی کے پاس موجود نہیں، اور اس ذخیرہ حدیث کا یہ نتیجہ ہے کہ اہل سنت کو نے جو اجتہاد کے معنی کی، اجتہاد ان کے یہاں کی تصور ہے، لفظ تو یہی استعمال ہوتا ہے لیکن ہمارے نزدیک وہ اجتہاد بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ ان کے اشتہار کا بنیادی تھیم یہ ہے کہ وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، اس وقت اس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، معاذ بن جبل کا قصہ بیان کرتے ہیں جس میں انہوں نے نتیجہ نکالا کہ جس جگہ قرآن مجید کی کوئی آیت نہ ملے کسی مسئلے کے جواب میں اور حضور کی کوئی حدیث نہ ملے، نہ قرآن کچھ کہہ رہا ہو نہ حدیث رسول کچھ کہہ رہی ہو، وہاں پر مجتہد کو اپنے قیاس سے فیصلہ کرنا ہوگا، وہ اپنی رائے ظاہر کرے گا، یہ اس کا اپنا قیاس ہوگا، ظاہر اس کا نہ قرآن میں سراغ ہے نہ حدیث میں سراغ ہے، وہاں پہ وہ ذاتی رائے سے فیصلہ کرے گا۔ یہ ان کی بیسک تھیم ہے، اس کو اجتہاد کو کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ تھیم ہی، یہ جو بیسک ایکسیم ہے کہ کوئی چیز نہ قرآن میں ملے نہ حدیث میں ملے، ہمارے نزدیک کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جو نہ قرآن میں ملے نہ حدیث میں ملے۔ ہمارے نزدیک ہر چیز دنیا کے یہ تلاش کرنا میرا کام ہے، ورنہ قرآن و حدیث کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو انسان کو کسی وقت بھی درپیش آ سکتی ہیں، اور ہمارے یہاں مجتہد، ان کے یہاں مجتہد وہ ہے جو اپنی رائے سے کام لے۔ ہمارے مجتہد کا سارا اجتہاد اسی بات کو بیس کرتا ہے کہ وہ تلاش کرے کہ جو بات آج کی بالکل نئی ہے، یہ ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی بات موجود ہوگی۔ ہمارا بیسک ایکسیم یہ ہے، بیسک پرنسپل جس پہ ہمیں بیس کرتی ہے ساری اجتہاد کی عبادت، وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوگا، ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ وہ شے کہاں ہے۔ مجتہد کو نہ مل سکے وہ کہہ دے گا اس میں اشکال ہے، یعنی اس میں بہت سی شکلیں ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں کس کو قول معصوم سمجھوں، اس لیے وہ اشکال کہہ کے
اعلان کر دے گا کہ یہاں میں فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ دیکھتے ہیں لفظ توضیح المسائل میں دیکھیں یہاں اشکال ہے، اس کا مطلب ہے مجتہد کو یہاں پر کوئی واضح حکم نہیں نظر آیا کہ جہاں یہ بات سمجھ میں آئے کہ معصوم کیسے کہا ہے. اور اس وقت تک یہ تلاش جاری رہے گی جب یہ اشکال دور نہ ہو جائے. اور چنانچہ اگر کبھی اس کے مشاہدے میں کوئی حدیث نہیں آئی، اس نے اس پر کوئی عدلہ یعنی کوئی قیاس سے کوئی گنجائش نہیں ہمارے کام کرنے کی. اگر اشکال کی بنیاد پر ایک بنیاد کہیے کہ 2-3 شکلیں تھیں، اس میں سے یہ شکل میرے نزدیک بظاہر بہتر نظر آتی ہے. اگر کل کو ثابت ہو جائے کہ ایک حدیث رسول اس سلسلے میں یا حدیث معصوم موجود ہے جو اس کی بہتر وضاحت کر رہی ہے، تو مجتہد بلا تکلف اپنے فیصلے کو اجرا کر دے گا. اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں. اور چونکہ ہمارا یہ نظام قائم ہے، اس لیے ہمارا مجتہد کبھی کوئی فتویٰ دیکھ کر واپس لینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا. یہ فتویٰ اس کا ذاتی نہیں ہے، یہ اس نے ایک معصوم کے ارشاد کو نقل کیا ہے. تو اگر وہ اس کو نقل کرنے میں غلطی ہوئی، اس کو ماننے میں اعتراف کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ مجھے یہاں پہ اشتباہ ہوا. اب آقا ابوالحسن اصفہانی بہت بڑا نام ہے ہمارے فقہ میں. انہوں نے ایران میں ہوتا یہ تھا کہ یہ ایام عزا میں باقاعدہ یعنی آج بھی وہ ہوتا ہے بہت سی جگہوں پہ، عراق میں بھی ایران میں بھی، کہ شبیہیں بنتی ہیں انسانی شبیہیں، اور وہ کربلا کے واقعے کو آ کر اس طرح سے پیش کرتے ہیں. یعنی جیسے آپ اس کو ڈرامہ کہیں گے، آپ لوگوں کے معاشرے میں چونکہ وہ چیز نہیں ہے اس لیے آپ کو ڈرامہ محسوس ہوگا. وہ اس پر اسی طرح گریا کرتے ہیں جب وہ شعروں میں آ کے وہ پڑھتے ہیں، یعنی حضرت عباس آ رہے ہیں، امام حسین حضرت علی اصغر کو لے کے آ رہے ہیں، تو وہ جو کچھ کلمے ادا کرتے ہیں اس میں گریا ہوتا ہے. تو جب تاثر یہ ہو رہا ہو، نتیجہ یہ نکل رہا ہو، تو اس کے وہ بھی عزاداری کا ویسی جز ہے جیسے آپ کے یہاں کوئی خطیب تقریر کر رہا ہو یا کوئی سوز خان یا ذاکر جو ہے وہ ذکر کر رہا ہو. اگر اس کے نتیجے میں بھی گریا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں بھی گریا ہوتا ہے تو نتیجے کو ہمیں سامنے رکھنا ہے. مقصد عزاداری ہے، عزاداری کا مقصد پورا ہو رہا ہے، اپنے اپنے انداز سے وہ کر رہے ہیں. تو بات بات کی ایک الگ بحث ہے جناب. اس میں ہوتا یہ تھا کہ جب یہ بیروت بن جاتے تھے تو اس میں بہت سے لوگ، اب ظاہر کربلا کی خواتین کی جگہ پر خواتین کو تو نہیں پیش کیا جا سکتا تھا، تو وہ چنانچہ مرد خواتین کا روپ دھارتے تھے. شرم ہمارے یہاں یہ بالکل بڑی سختی سے بنایا ہے کہ مرد عورتوں کا اور عورت مردوں کا روپ نہیں دھارے، حرام ہے. یعنی صرف مکروہات میں سے نہیں ہے، باقاعدہ حرام ہے. تو جناب ابوالحسن اصفہانی نے فتویٰ دیا کہ یہ حرام ہے، یہ نہ کیا جائے، عزاداری کے یہ جز اجازت نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے فیصلے سے رجوع کیا. انہوں نے کہا کہ جو سبب تھا اس حکم کا، چونکہ یہاں وہ سبب نہیں پایا جاتا، عورت کا مرد کا لباس پہننا، مرد عورت کا لباس پہننا جو اور کسی جگہ پر سبب ہو سکتا ہے، وہ سبب دوسرے کو گمراہ کرنا، دھوکہ دینا، یا اس سے کسی کو اتفاق یا اس کو بات بنا دو. اس کو کہا گیا کہ چونکہ وہ سبب نہیں ہے بلکہ یہاں اس کا سبب دوسرا ہے، تو اصل بات فیصلے کی بنیاد وہ سبب، وہ اصل ہوتی ہے، وہ بنیاد ہوتی ہے. تو چونکہ بنیاد بدل گئی ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے فتوے سے رجوع کرتا ہوں اور عزاداری کے لیے یہ بیروت بھرنا بھی جائز ہے. ان کا یہ فتویٰ ہے. تو مطلب یہ کہ یہ اس کو یہ احکامات جو ہیں، فتوے جو ہیں، وہ مجتہد بلا تکلف واپس لے لیتا ہے. ہمارے یہاں فتوے کی بنیاد صرف قول معصوم ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ معصوم نے اتنا کچھ کہہ دیا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر ہماری ایک کتاب 16,199 حدیثیں رکھتی ہو اور ان کا پورا لٹریچر اتنی حدیثیں پیش کرنے میں قاصر ہو، تو اب سوچئے کہ ان کو تو یقیناً ہر مسئلے کے اوپر سوال پیدا ہوگا کہ یہاں تو حدیث میں کچھ نہیں ہے. ہمیں آج تک کوئی مسئلہ ہی ایسا نہیں ملا کہ جس کے لیے حدیث موجود نہ ہو. یہ جناب یعقوب الحلینی کا ایک عظیم کارنامہ تھا. اب یعنی یہ جو کارنامہ تھا اس کے خصوصیات دو چار سن لیجیے موٹی موٹی سی کہ یہ اتنی زیادہ اہمیت کیوں رکھتا ہے. اس وقت سے لے کے آج تک یعنی جناب لینی سے لے کے آج تک کوئی بھی حدیث کی کتاب اتنے سلیقے سے مرتب نہیں کی. سلیقے سے میری کیا مراد ہے؟ صرف موضوعات اور ان کی ترتیب سلیقہ نہیں ہے. فقیہ کے لیے سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث آ رہی ہے اس حدیث کی سند کیا ہے، کن کن سورسز سے نقل ہوا ہے.
جناب کلیری نے اہتمام کیا ہے کہ سوائے 2-4-10-20 استثناء کی ایکسیپشن ہر جگہ ہوتی ہیں، ان سے قطع نظر ان کی ہر روایت کے ساتھ بہت واضح انداز میں اسناد درج کیے ہیں۔ فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے لیا، فلاں نے فلاں سے لیا، میں نے فلاں صاحب سے اس کو حاصل کیا ہے۔ وہ اسناد پوری پوری موجود ہیں، وہ 3 آدمی ہو، 4 آدمی ہو، 5 آدمی ہو، جتنے ذریعے سے اصول ان تک پہنچا۔ یہ ایک بات جو ہے یہ موقف کو بڑی سہولت فراہم کرتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں کوئی صحیح کا تصور نہیں ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح کا تصور نہیں ہے۔ 16,199 حدیثوں میں سے کل 5,000 غالباً 57 حدیثیں ہیں۔ یہ آگے کا عدد میں پوری طرح سے نہیں کہہ رہا ہوں، شاید 57 یا 58 کچھ ایسا عدد ہے۔ 5,000 کے حدیثیں ہیں، اس سے کچھ زیادہ، یا جو آج کی جدید زبان میں کہا جائے گا 5,000 پلس حدیثیں ہیں جن کو صحیح کہا گیا ہے، اور 9,000 پلس حدیثیں ہیں جن کو ضعیف کہا گیا ہے۔ 4 کیٹیگری میں یہ حدیث تقسیم کی جاتی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی جو قسم ہے وہ صحیح حدیث کی ہے، اس کے بعد حسن ہے، اس کے بعد قوی ہے، اور اس کے بعد ضعیف ہے۔ اس قوی کے لیے موثق کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، بات طور کی 4 لفظ آپ کو ذہن رکھیے: صحیح، حسن، قوی اور ضعیف۔ اب ضعیف کا مطلب یہ نہیں 9,000 ضعیف حدیثیں ہیں 16,000 میں سے، لیکن اس پہ یہ پریشان نہ ہو کہ اس کا مطلب ہے وہ کتاب کا کیا فائدہ ہے اس میں 9,000 ضعیف حدیثیں ہیں۔ یہ فقہا کی ٹرم ہے، یہ علامہ ہندی بہت بار کی شخصیت ہے، انہوں نے یہ ٹرمیں ان کی ایجاد کرتا ہے، انہوں نے درجہ بندی کلاسیفیکیشن کی۔ یہ جتنے راویوں سے حدیثیں پہنچی ہیں یہ راوی مختلف قسم کے ہیں، چین ہے پوری، 4 یا 5 راوی درمیان میں یہ ایک چین ہے، یہ سب کی سب غیر معصوم ہیں۔ اب ان سب کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو وہ حدیثیں کہ جس میں چین ادروائز پرفیکٹ بھی ہو، مکمل ہو، کہ بیچ میں گیپ نہیں ہو، اس کے علاوہ تو چین ہی نہیں ہے، جو ٹوٹی ہوئی ہے، یعنی بیچ کا ایک راوی مسنگ ہے، نمبر 3 جو ہے وہ نمبر 4 سے اپنے پہلے نمبر 2 سے ملا ہی نہیں ہے، اس کا زمانہ اور ہے، اس کا زمانہ اور ہے، دونوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، یہ تو چین ہی نہیں۔ چین یہ ہے کہ 6 آدمی کے بیچ میں پورے کے پورے وہ 1 سے 2 ملا ہو، 2 سے 3rd ملا ہو، 3rd سے 4th ملا ہو، اینڈ سو آن، یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اب جو چین ہے وہ چین اگر اس کے تمام افراد صحیح العقیدہ مسلک جعفری سے بھی تعلق رکھتے تھے اور ان کے عدالت کی بھی گواہی ہمارے پاس موجود ہو کہ وہ سارے کے سارے عادل ہیں، تو ایسی حدیث صحیح، یعنی یہ بلا شک و شبہ قبول کر لی جائے گی کہ اس کی چین بھی صحیح العقیدہ لوگوں کے اوپر مشتمل ہے، اور انہوں نے جو روایت بیان کی ہے وہ چونکہ عادل ہیں اس لیے بھی یہ قابل ہے۔ اچھا، ایک چین ایسی ہے جس کے تمام لوگ ہیں تو شیعہ، ان کے اسناد شریف ہونے کا تو پتہ چل گیا، لیکن اس میں سے 2 یا 3 یا 1 آدمی ایسا ہے جس کے متعلق یہ سند نہیں ملی کہ اس عہد کے لوگ اس کو عادل سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے۔ اگر عادل نہیں سمجھتے تھے تب تو وہ ضعیف میں آ جائے گی، اگر ایک آدمی کی عدالت کے برعکس اس عہد کے لوگوں کی رائے ہے تو پھر اس صورت میں وہ ضعیف میں آ جائے گی۔ نہیں، ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے مطابق یہ تو معلوم ہے کہ جعفری تھا، مسلکاً صحیح تھا، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا وہ عدالت کے مطابق کسی نے تصدیق کی ہے کہ نہیں کی ہے، تو اب اس کا مطلب مشکوک ہو گئی عدالت۔ ایسی روایت کو حسن کہا جائے گا، یہ پسندیدہ روایت ہے، قابل قبول۔ اور اس کے بعد جو تیسری قوی قسم ہے وہ قسم ہے کہ جس میں راویوں میں کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو غیر جعفری ہیں، مسلکاً وہ جعفری نہیں ہیں، لیکن ان کے روایت کے بیان کرنے میں عدالت کے ہونے کی شہادت ادروائز موجود ہے، اپنے دور میں وہ سمجھے جاتے ہو کہ یہ قابل اعتماد آدمی ہے اور یہ روایت کو دیانتداری سے نقل کرتے ہیں۔ اگر اس کی گواہی شیعہ علماء نے دی ہو حسین کے لوگوں نے تو پھر ایسی صورت میں ایسی روایت کو قوی روایت کہا جائے۔ ان کے علاوہ جتنی اور کیٹیگریز ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہوں،
لیکن ضعیف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط ہیں یا وہ قول معصوم نہیں ہے. جو ضعیف ہو اس کا حافظ آپ کے نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ وہ معصوم نہیں ہے. صرف یہ کہ اس کے سورسز جو ہیں وہ سورسز ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس کو حتمی طور پر قبول کر سکیں. چنانچہ فقہ کے فیصلے کرتے ہوئے، شریعت کے احکامات کو اخذ کرتے ہوئے پہلی 3 کیٹیگری کو تو بنیاد بنایا جاتا ہے، چوتھی کیٹیگری کو بنیاد نہیں بنایا جاتا. ضعیف روایت پر جائز ناجائز حلال حرام کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، بشرطے کہ کوئی اور اشارہ، کوئی اور صورت تصدیق کی نہ پیدا ہو جائے. اگر وہ پیدا ہو جائے تو ضعیف روایت بھی بعض اوقات قبول ہو جاتی ہے فتوے کے. فقہ جو ہے وہ بہت ہی ایکوریسی چاہتی ہے، اور اس کا یہ نتیجہ ہے، یہاں پر یہ بھی ضمن نظر کر دوں کہ فقہ کی کتابوں میں نہج البلاغہ کا ذکر نہیں ہوتا. ہر شیعہ علماء کا 2 ہی کتابوں پر اتفاق ہے کہ یہ قول معصوم ہے، ایک نہج البلاغہ ہے اور ایک صحیفہ کاملہ ہے. اس کے علاوہ جتنی ائمہ سے منسوب کتابیں ہیں، جناب امیر سے مثلا دیوان علی منسوب ہے، اس کی علماء کے نزدیک سند مشکوک ہے، یعنی اس میں کلام علی بھی ہے اور غیر علی بھی اس میں شامل ہے. امام زین العابدین اسلام سے ایک اور کتاب ہے، خیر وہ دراصل وہ جمع حدیث کی ذیل میں آتی ہے، رسالۃ الحقوق، اور اس کی حیثیت دوسری ہے، بات اور وہ تو شمار ہوتی ہے، وہ تو حدیث میں سے ایک حدیث ہے، امام حقوق سے بتایا ہے. امام رضا علیہ السلام سے کئی کتابیں منسوب ہیں، آپ سے طب کی کتاب بھی منسوب ہے، آپ سے فقہ کی مسند امام رضا کے نام سے مشہور ہے کتاب، اس میں امام رضا کے اخبار و ارشادات جمع کیے گئے ہیں. یہ جمع کی ہوئی ہے، امام نے خود نہیں لکھوائی ہے. اب وہ کسی جمع کرنے والے نے روایت جمع کی ہے، اس کی صداقت کو پرکھنا پڑے گا کہ وہ کس حد تک درست ہے، اور پھر جن جن ذرائع سے کتاب ہم تک پہنچی ان سب کو بھی درمیان میں چیک کرنا پڑے گا. تو چنانچہ وہ بھی کتاب مستند نہیں سمجھی جاتی. امام حسن عسکری علیہ السلام سے ایک تفسیر منسوب ہے، لیکن وہ تفسیر بھی مستند نہیں سمجھی جاتی. تو بہرطور جو 2 مستند ترین کتابیں ہیں وہ صحیفہ کاملہ اور نہج البلاغہ ہے. لیکن فقہا نہج البلاغہ کی روایتوں کو بطور فقہ کے سورس کے استعمال نہیں کر سکتے. وہ نہ کر سکنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں راویوں کا سلسلہ کوئی موجود نہیں. سید رضی نے خود بات کو مختلف جگہات سے جمع کیا، اس کے اسناد میں مل جاتے ہیں. اگر وہ تمام حوالے مل جائیں کہ یہ روایت جو ہے یہ پوری طرح سے مستند ہے، تب تو وہ فقہ کی بنیاد بنائیں گے، ورنہ اس کو سپورٹنگ آرگومنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، فقہ کے مسئلے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. یعنی ضعیف ہونا اس کو یہ نہ سمجھیے کہ اس کی اہمیت کو ختم کر دیتا ہے، وہ خارج ہو جاتا ہے. یہ نہ سمجھیے کہ 9000 حدیثیں اگر ضعیف ہیں تو پھر اس کتاب کے اندر ہے کیا. لہٰذا والا وہ جو فقہ کی خدمت ہے وہ بڑی سخت ہے، بڑی کڑی منزل ہے. فقیہ کو بہت ہی محتاط ہونا پڑتا ہے. اسے کچھ کہہ رہا ہے، وہ خدا اور رسول کی ترجمانی کر رہا ہے، تو اسے فلی کنونس ہونا چاہیے کہ خدا اور رسول کا قول ہے. اگر ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش ہو تو وہاں پر وہ فتوے کا فتویٰ نہیں دے سکتا. تو یہ اصول کافی کی ایک جامعیت، یہ بہت بڑی کتاب ہے، اس نے سارے مسائل کو اپنے اندر گھیر لیا ہے. یعنی لکھا تو اس نے تھا جس نے امام سے براہ راست سنا، اور اس کے بعد وہ منتقل ہوتے ہوئے وہ تحریر جب ان کے سامنے آئی ہے تو جن جن ذریعوں سے وہ تحریر آئی ہے ان کی صداقت کو بھی انہوں نے پرکھا ہے، اور اس کے بعد اس حدیث کو یعنی حدیث کو ویریفائی کرنے کے لیے اس سے زیادہ اور احتیاط اس زمانے میں ممکن نہیں تھی جتنی انہوں نے برتی ہے اس کو منتخب کرنے میں. پھر جناب کلینی کی اس تاریخ کا ایک اور قابل ذکر و قابل نمایاں پہلو یہ ہے کہ اس نے ضرورت کے جتنے موضوعات تھے ان سب کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا. وہ یعنی ایک تو بہت بڑا مجموعہ ہے، اور وہ مجموعہ یہ نہیں ہے کہ غیر ضروری ریپیٹیشن بھر کے رکھ دیا ہو، نہیں، انہوں نے ہر موضوع کو اس کے اندر پوری طرح سے کور کیا ہے. یہ وہ خصوصیات ہیں کہ آج کا فقیہ بھی اصول کافی کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتا. البتہ اس اصول کافی کے متعلق کچھ روایتیں یہ ہیں کہ مثلا امام زمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے شیعوں کے لیے کتاب کافی ہے، یہ جملہ منسوخ کیا گیا، یا یہ کہ امام زمان علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی.
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اس زمانے میں تعریف کی گئی کہ جب امام زمانہ علیہ السلام سے رابطہ ممکن تھا. یہ غیبت صغریٰ میں اس کتاب کی تعریف ہوئی ہے. غیبت صغریٰ سن 260 ہجری ہے جس میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی. 260 329 ہجری میں امام کے آخری جو چوتھے نائب تھے جو امام تک جا سکتے تھے اور امام کا پیغام لاتے تھے وہ چوتھے نائب ہیں احمد ابن محمد سمری. ابو جعفر ان کی کنیت تھی. ان ابو جعفر کا انتقال 329 ہجری میں ہوا. اب 329 کے بعد ڈائریکٹ رابطہ امام سے کوئی نہیں ہے. تصدیق جس کی موجود ہے ہمارے پاس اس طرح کا ڈائریکٹ رابطہ کسی کا نہیں ہے. سو ایسے انفرادی دعوے ہو سکتے ہیں. وہ دعوے ہم پر کوئی حجت نہیں ہے. کوئی شخص اگر کہتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. بلکہ اس سلسلے میں امام کی بڑی واضح توقیع بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک 3 نشانیاں ظاہر نہ ہوں اس سے پہلے اگر کوئی ہم سے ملاقات کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے, کاذب ہے. چنانچہ آج کے عہد میں کوئی صاحب آ کے کہیں کہ امام زمانہ نے مجھے بھیجا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان سے جا کے اتنے 1000 روپے لے لو, تو کئی روپے اگر آپ نے دے دیے تو وہ امام کے نام پہ نہیں دیں گے, اپنی ناسمجھی کی قربانی دے رہے ہوں گے, قیمت دے رہے ہوں گے. تو اس سے اب میں بات کو ختم کروں کہ یہ لکھی تو گئی ہے اس زمانے میں, جب اس زمانے میں کی گئی کہ امام زمانہ اسلام سے رابطہ ممکن تھا. اور جناب احمد ابن محمد سمری چوتھے نائب امام جو ہیں وہ جناب خمینی جناب کلینی کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں. ان کے استاد بہت بڑے بڑے استاد ہیں, 3-4 نام بہت بڑے بڑے ہیں. جناب احمد ابن محمد سمری ان کی بھی کنیت ابو جعفر تھی اور جناب یعقوب کلینی محمد ابن یعقوب کلینی کی کنیت بھی ابو جعفر تھی. یہ بھی آپ کے استاد ہیں. اس کے علاوہ بھی میں نے ذکر کیا تھا علی ابن ابراہیم جنہوں نے پہلی تفسیر لکھی ہے اور قوم کے مدرسے کے بانیوں میں سے ہیں. وہ بھی علی ابن ابراہیم امی جو ہیں وہ بھی ان کے استادوں میں شمار ہوتے ہیں. اس پائے کے لوگوں سے انہوں نے درس حاصل کیا تھا. اور جناب برقی جو محاسن کے ترتیب دینے والے ہیں وہ بھی ان کے استاد ہیں. ان استادوں سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا. اور بڑے بڑے نام ہیں اور بھی لوگ علماء کے اس زمانے کے, لیکن یہ 3 نام خاص طور پر آپ کے ذہنوں میں رہ جائیں گے. جناب برقی, جناب محمد ابن علی ابن ابراہیم امی اور جناب احمد ابن محمد سمری جو چوتھے نائب ہیں امام. یہ تینوں آپ کے استادوں میں سے ہیں. تو اتنے جید اساتذہ سے علم حاصل کرنے والا براہ راست امام کے زمانے کا آدمی موجود ہے. لیکن تمام علماء اس بات پر متفق ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بعض علماء بہت زیادہ قصیدہ وہ ہیں اصول کافی کے بڑے مداح ہیں اور ہونا بھی چاہیے, لیکن وہ بھی اس قول سے انکار کرتے ہیں. آیت اللہ نوری ایک ہمارے یہاں کی بڑی شخصیت گزرے ہیں, وہ بہت ہی زیادہ مداح ہیں. وہ اصول کافی کی ہر حدیث کو تقریباً صحیح مانتے ہیں. اس کے باوجود ان کا یہ قول کوئی قائل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے. امام علیہ السلام نے کوئی اس میں سے کا اشارہ نہیں فرمایا. چنانچہ اب جب کبھی آپ کے سامنے اصول کافی کی کوئی حدیث پیش ہو تو آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ کہیے کہ بھائی آپ کے لیے تو صحیح بخاری کی ہر حدیث حجت ہے, اس لیے کہ آپ اس کو صحیح مانتے ہیں. ہم اس کو صحیح نہیں مانتے. اب آپ جو حدیث دیجیے گا ہم اپنے علماء کے سامنے پیش کریں گے, وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس کی صحیح پوزیشن کیا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمارے لیے قابل ہے یا نہیں ہے. جناب یعقوب کلینی کا یہ اہتمام, علی ابن محمد ابن یعقوب کلینی کا یہ اہتمام کہ انہوں نے ہر حدیث کے روایت راویوں کو, سند کو, اتھارٹیز کو کوٹ کر دیا ہے. گویا اس بات کا اعلان ہے کہ میں تمہارے لیے پکا پکایا نہیں رکھ رہا ہوں, جو کچھ مجھے اویلیبل ہے وہ سب رکھ رہا ہوں. اب یہ تم فیصلہ کرو گے کہ اس میں سے صحیح کیا ہے, قابل قبول کیا ہے اور قابل قبول کیا نہیں ہے. یہ آنے والی نسلوں پہ چھوڑا ہے. یہ بخاری صاحب کی طرح سے اگلی نسلوں کو نااہل قرار دینا کا عمل نہیں ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 7 لاکھ حدیثوں میں سے یہ انتخاب کیا ہے. اب 7 لاکھ حدیثوں میں سے اگر آپ نے 2,500 حدیثیں منتخب کی ہیں تو یہ 1% بھی نہیں بنتی. اسی نوعیت کی بات صحیح مسلم کے مسلم نشاپوری نے کہی. انہوں نے کہا کہ جناب 7.5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے یہ انتخاب کیا ہے. یہی بات امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمائی, جو آتا ہے وہ 100 گنا حدیثوں میں سے
100 ٹوٹل ہوتی ہیں، اس میں سے 99% کو ریجیکٹ کرتا ہے اور 1% کو سلیکٹ کرتا ہے. سوال کہ ان کو کس نے یہ انتخاب کا حق دیا، یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ آپ اس علم کو لوگوں تک منتقل نہ ہونے دیں؟ کیا اگلی نسلیں شعور نہیں رکھتی تھی، وہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی؟ یہ عدلوں کے سوچ پر اور علم پہ تالا لگا دینا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ آگے اس سے آگے کوئی وقت کی ضرورت نہیں. اب جب آپ بے دردی سے حدیثوں کے اتنے بڑے ذخیرے کو درد کریں گے تبھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ جناب اس مسئلے کا جواب تو نہ قرآن میں نہ حدیث میں. جب آپ نے حدیث محفوظی نہیں کی تو آپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ بات تو اب میرا خیال ہے کہ آج اس میں کافی بات ختم کرتے ہیں. اب کافی خوش کرتے ہیں، آپ لوگوں نے بڑی دیر تک برداشت کی ہے. اب میرا خیال ہے کہ سوال جواب کی گنجائش ہو تو حاضر ہوں.